الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب تک میں نے آپ کو نماز کے شرائط یعنی ان چیزوں کا بیان کیا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 6 تھی، یعنی طہارت، پاک ہونا، اور پاک ہونے کا جو مطلب تھا اس کو بیان کر دیا تھا۔ پھر ستر عورت، جسم کا چھپا ہونا، تو کہاں تک جسم کا چھپا ہونا حالت نماز میں اس کو ذکر کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد استقبال قبلہ، کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا، اور کتنا ہونا کتنا نہ ہونا اس سب کی تفصیل بیان کر چکا۔ اور پھر اس کے بعد وقت، اور پھر اس کے بعد نیت، اور نیت کے تعلق میں بیان کر چکا کہ نیت کا مطلب کیا ہے، نیت کیسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کے تعلق سے بھی میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کل ملا کر نماز کی 6 شرطوں کا بیان ہو چکا۔ اب ظاہر ہے کہ ان 6 شرطوں کے پورے ہونے کے بعد آپ اب نماز پڑھیں گے۔ تو اب نماز کس چیز کا نام ہے؟ تو نماز وہ انتقالات، یعنی جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، ان سب کو کہا جاتا ہے انتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، پھر اس سے تیسری کی طرف منتقل ہونا، پھر اس سے چوتھی کی طرف منتقل ہونا۔ تو ان کو انتقالات یا نماز کے ارکان۔ تو نماز کے ارکان یعنی کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ سب ارکان نماز کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس چیز کا نام نماز ہے، اس مدت بیٹھک کا نماز۔ ان میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ تو اس نماز کے اندر بھی جس طرح نماز کی شرطیں 6 تھیں، اسی طرح نماز کے فرائض بھی 6 ہیں۔ پہلا فرض کیا؟ کھڑا ہو۔ دوسرا فرض کیا؟ رکوع کرنا۔ تیسرا فرض کیا؟ سجدہ کرنا۔ پھر اس کے بعد قاعدے کے اندر بیٹھنا، یعنی جو اتحیات میں آپ جو بیٹھک بیٹھتے ہیں اس بیٹھک کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو خروج بسمعہ کہا جاتا ہے، یعنی نماز سے نکل جانا، کیونکہ انسان جب السلام پھیرتا ہے تو اب وہ نماز سے نکل گیا، اس لیے اس کو خروج بسمعہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اتنی چیزیں جو 6 میں نے بیان کی ہیں یہ نماز میں فرض ہے۔ فرض کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ فرض اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ چاہے قصدن چھوڑو چاہے بھول سے چھوڑو، نماز گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا کرنا لازم و ضروری ہے۔ تو فرض کا مطلب اس کام کا کرنا ضروری۔ اب اگر
कसदन छोड़ो तब भी नमाज गई, भूल से छोड़ो तब भी नमाज गई। तो पहला फर्ज क्या था? कयाम, खड़ा होना ये जरूरी। इस खड़े होने को चाहे भूल से छूट जाए तब भी नमाज गई, कसदन न खड़े हुए तब भी नमाज गई। इसी तरह रुकू, इसी तरह सजदा, इसी तरह कायदा, इसी तरह खुरूज बिसुमही सलाम फेरना। तो जिस तरह इन्होंने नमाज की शर्त जो बयान की थी और हर शर्त की वजाहत की थी, इसी तरह नमाज के जो ये 6 फर्ज हैं, इनमें से हर की वो वजाहत करेंगे कि भाई पहला फर्ज जो खड़ा होना, जिसको कयाम कहा जाता है, तो कयाम का मतलब क्या है, खड़े होने का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि खड़े होने का कम दर्जा ये है कि आपकी हालत थोड़ी झुकी हो। यानी उस हालत को मैं आपको ऐसे बताऊं जैसे बाज हमारे बूढ़े हजरात कि ज़ौफ़ की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उनकी कमर कमान की तरह हो जाती है, यानी इतनी झुक जाती है। वो जब खड़े होते हैं तो इसी तरह खड़े होते हैं, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनकी कमर कमान की तरह उम्र ज़्यादा होने की वजह से झुक चुकी है। तो वो जो उनकी हालत पे गौर करो, तो ये खड़ा होना कम से कम दर्जा है इस खड़े होने का, ये कम से कम। और पूरा बिल्कुल बांस की तरह खड़ा हो जाना, ये पूरा दर्जा है। तो अब दोनों को समझ लिया आपने ना, कि खड़ा होना कम से कम ये, और पूरा ये। ठीक है, जाहिर है इस दोनों हालत के मुकाबले पर बैठना, वो ना यूं खड़ा होना है ना यूं खड़ा होना है। ठीक, अब आगे सुनिए। फरमाते हैं कि कयाम इतनी देर तक, जितनी देर तक क़िरात होती है, यानी जितनी देर में क़िरात फर्ज पढ़ी जाए उतनी देर कयाम फर्ज। इमाम साहब या तन्हा नमाज आप पढ़ रहे हैं, दोनों सूरतों में खड़ा होना फर्ज। ये कोई नमाज के साथ खड़ा होना फर्ज की बात नहीं हो रही। चाहे तन्हा आप नमाज पढ़े तब भी तो आप कयाम करेंगे ना, और चाहे जमात के साथ आप नमाज पढ़े तब भी कयाम करेंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर कितनी देर तक खड़ा होना, जितनी देर में आप खुद क़िरात कर रहे हैं, यानी सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं। इसी तरह जितनी देर तक इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और उसके बाद जितना वो कुरान पढ़ेंगे, उतनी देर तक तमाम मुक्तदियों को मैं इमाम साहब के खड़ा होना फर्ज। अब यहीं से सोचिएगा कि बाज़ हज़रात थोड़ी देर के लिए खड़े हुए और फिर बैठ गए दूसरे। वजह क्या था? बैक पर आ गया। याद रखिएगा, शरीयत इस उज़्र को उज़्र नहीं मानती। हाँ, ये उज़्र शरीयत के नज़दीक कब है? जबकि खड़ा होने से आपको शदीद तकलीफ हो रही है, या जो मर्ज है खड़ा होने से वो मर्ज और बढ़ जाएगा, या अगर किसी साहब को कतरा निकलने का मर्ज है, कतरा समझते हैं, मैदा कमजोर होने की वजह से और उम्र बढ़ जाने की वजह से बाज़ हज़रात के पेशाब के मकाम से पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं। वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से वो कतरा निकल गया। ठीक है ना? तो चाहे वो साहब उनको कतरा निकलने का मर्ज, शरीयत कहती है कि अगर
قطرہ نکلنے کا مرض ہے اور بیٹھ کر کے وہ قطرہ نکلے گا نہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے نکلنا کے چانسز زیادہ ہے، تب تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ قطرہ نکلنے سے اس کا وضو جاتا رہے، جب وضو گیا تو نماز گئی، لہذا اس قطرے کو نکلنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب بیٹھے۔ اور یہ بھی بیٹھنا کب ہے کہ جب کھڑے ہونے کے علاوہ یا بیٹھنے کے علاوہ قطرہ رکنے کی کوئی اور صورت نہ ہو تب۔ لیکن اگر بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تب اس کے لیے کھڑا ہی ہونا پڑے گا۔ لہذا اسی طرح وہ حضرات کہ جو ضعف کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ دیوار کی ٹیک لگا کر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، یا خادم کے پکڑنے سے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی خادم کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی اگر یہ حالت ہے تو ایک طرف سے بیٹے نے سہارا دے رکھا ہے اس کو، یعنی سہارا دے کر کے باپ کھڑا ہو سکتا ہے، اور سہارا نہ دو تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خادم کا سہارا لے کر کھڑا ہی ہو۔ اگر بغیر خادم کے سہارا لیے کھڑا نہ ہوا اور بیٹھ کر کے نمازیں پڑھی تو جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کر کے پڑھی ہیں سب کی سب واجب الادا ہے، دوبارہ پڑھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے حضرات کہ جو معمولی بات پر کہ تھوڑی سی تکلیف ہے کھڑے ہونے میں، حالانکہ ہم برداشت کر سکتے ہیں اور کرسی لے لیتے، بیک پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی حضرات نماز کے بعد 10 منٹ کھڑے ہی ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، 5 منٹ باتیں کرتے ہیں۔ تو شریعت ان کے اس عذر کو عذر نہیں مانتی۔ یاد رکھیے اس طرح پڑھی گئی تمام نمازیں واجب الاعادہ ہیں، ان تمام نمازوں کا دہرانا لازم و ضروری ہے۔ وہ نماز ہوئی نہیں، کیوں کہ قیام فرض تھا، آپ نے فرض ہی ادا نہیں کیا، تو جب فرض ہی ادا نہیں کیا تو نماز واقع ہی نہیں ہوگی۔ آپ اپنی نزدیک کہتے رہیے میں نماز پڑھ کر کے آ گیا، لیکن اللہ اور رسول کی شریعت کہتی تو نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم ان مسائل پر غور کریں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ اسی چیز کو انہوں نے بیان فرمایا ہے، میں نے اس کو اجمالاً بیان کر دیا، اب وہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، اگرچہ دیر میں کھڑا ہو، اگرچہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دیجیے سر، 2 صورتیں بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی ایک شخص وہ کہ جو از خود کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی طاقت نہیں، یا کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، یا بالکل ہی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں خادم اگر ٹیک لگا دے اس کو تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے اس کے لیے۔ اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے، لو صاحب، یعنی اس کے اندر اگر اتنی طاقت ہے، خواہ بغیر خادم کے سہارا دیے یا خادم کے سہارا دینے پر اتنی قوت ہے کہ اتنی دیر کہ جتنی دیر میں لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے بعد کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حکم یہ ہے اتنی دیر ہی کھڑا رہے،
چاہے وہ خادم کے ذریعے یا ازکر، تاکہ فرض پورا ہو۔ اب یہ کھڑا نہ رہ سکنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج ہمارے عرف کے اندر ہے، وہ بیک پر آپ کر رہے ہیں، نہیں، یہاں کھڑا نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اتنی دیر تک اللہ اکبر کہہ لے تک کھڑا ہو سکے۔ تب ہے، یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف ہوئی اور بیک پر آپ کرسی پہ آ گئے، نہیں ہوگی نماز۔ تو اس لیے میرے دوستو اس چیز کا خاص لحاظ رکھیے، قیام کا، سمجھے آپ نے؟ دیکھیے بعض بزرگ، خصوصاً میرے والد محترم، میں نے ان کو خود دیکھا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب 105 سال کی عمر تھی، کمر دوہری ہو چکی تھی، حالانکہ شریعت نے ان کو اجازت دی تھی، وہ بیٹھ کے پاس کرتے تھے، مگر نہ، آخری وقت تک 2 خادم لگے رہتے تھے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ کا سہارا دیا، دوسرے نے اس بغل رکھا، اور کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھتے۔ اور آج ہم تو ہٹتے کٹتے ماشاءاللہ جوان ہیں، ساری باتیں ہیں، اور ذرا سا معاملہ ہوا دوسری میں آ گیا۔ سوچیے یہی حال میرے والد محترم کا کہ 60-10 استسحال یعنی پیٹ کا چلنا، یعنی 60 مرتبہ باتھ روم جاتے تھے دن میں۔ آپ بتائیے گا کہ جو بندہ 60 مرتبہ باتھ روم میں جائے گا اس کے پیٹ میں کچھ رہے گا؟ نقاہت کا عالم کیا ہوگا؟ چکر آنے لگیں گے، اٹھ نہیں سکتا ہو، ہمارے کمزوری کے۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی میرے والد محترم اپنے 2 شاگرد کو بلاتے تھے، وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، دوسرے نے اس بغل سے ہاتھ ڈال رکھا، سہارا دے رکھا کھڑے ہونے کا، اور ٹانگیں ہی ہو رہی، مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ حالانکہ شریعت نے ان کو اجازت دی تھی بیٹھ کے پڑھنے، تو یہ تقویٰ۔ آپ غور کرو میرے دوستو، ہمیں تو اللہ نے صحت و تندرستی دے رکھی ہے، ہٹے کٹے ہم ہیں، تو کاہے کو ہم کرسی کا استعمال کریں، جبکہ کرسی کا استعمال کرنے پر ہماری نماز ہی نہ رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے جو فرائض اور جو واجبات ہیں ان کو جانیں، تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں۔ دوسری بات یہ حضرت یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ بڑی سرعت سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، اللہ اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو نہایت اطمینان کے ساتھ، اس کے بعد قرات کا نمبر بھی آئے گا کہ قرات ہونی کیسی چاہیے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ آج تو قیام کی بات چل رہی ہے، مگر ضمن ایک بات آ گئی ہے تو میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نکل جانا۔ پھر آقا نے ایک شخص کو ایسے ہی کرتے دیکھا، جب وہ سلام پھیر کر کے نکلا، سرکار نے بولا ادھر آ، کہا نماز دوبارہ پڑھ جائے، ٹھیک نماز نہیں۔ اس لیے میرے دوستو نماز کے اندر نہایت اطمینان ہونا چاہیے۔ الحمد شریف کا ایک ایک لفظ، اس کے بعد ضم سورہ جو دوسری سورت آپ پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے، دل لگا کر ایک ایک لفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ بھلے ہی 2 رکعت کے اندر 5 منٹ لگ جائیں، کیا ہوا اس کے اندر؟ جب ہم اپنی ذات کے لیے گھنٹوں بیکار کر سکتے ہیں کہ رات کی محفل کے اندر لوگ کو اکٹھا کر لیا کہ آج باربیکیو ہو رہا ہے، لوگ آ گئے تو نگونا چل رہا ہے، گھنٹوں لگا دیے اس کے اندر، باقاعدہ یہ بھی نہیں کہ اس کو نگونے کو جلدی سے کھول لیا، نہیں بھائی ابھی نہیں، آرام سے آدھا گھنٹہ کھولیں گے، بولے تک خوب اس سے مل جائے، تب تو مزہ آئے گا۔ جلدی وہاں نہیں کرتے، اطمینان
بھائی ابھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا شروع کرو، انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی کب رہ گیا ہے. چل رہا. سوچو ذرا سا ان غلط کاموں کے لیے ہم کتنا وقت دیتے، اور نماز کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. بس جلدی پڑی، تو چل، میں آیا، ادھر نکلے ادھر چلے گئے، سوائے اٹک بیٹھک کے اور کچھ بھی نہیں. شریعت اس نماز کو نماز نہیں کہتی. نماز تو وہی ہے کہ جس کو شریعت نماز کہے. اسی لیے میرے دوستو قرآن کریم نے نماز کی کیا صفت بیان کی تھی؟ کہ نماز وہ ہے، نماز کی صفت یہ ہے کہ نماز نمازی کو برائی سے دور کر دیتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو وہ ہے کہ جو نمازی کو برائیوں سے دور کرتی. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، دل بھی دکھا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا حق بھی مار رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کی چغلیاں بھی کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں. خود سوچو، نماز کی تو یہ صفت تھی کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے ہوتے. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نماز نہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے. کیونکہ جب نماز درست ہوگی تو یاد رکھیے قسم وحدہ لا شریک کی، اس نماز کی پھر یہ صفت ہو جائے گی کہ ہم ان تمام برائیوں سے دور ہو جائیں گے. میں نے پچھلے جمعے کو جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا تھا، آج بھی کیا ہے، کیونکہ بات ادھوری رہ گئی تو میں آج اس کو مکمل کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے کچھ کہا کرو تو راعنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو. اور جب ہمارا حبیب تم سے کوئی بات کیا کرے تو ان کی بات کو خوب غور سے سنو. اور کافروں کے لیے عذاب علیم. یہ آیت کریمہ کا مطلب ہو گیا. بات کیا ہے؟ بات یہ تھی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ نصیحت فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، تو کچھ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور نے جو لفظ استعمال کیا وہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہو گیا، یعنی سر کے اوپر سے گزر گیا. جیسے کبھی کبھی حالانکہ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ الفاظ ہلکے استعمال کروں، مگر میری زبان سے بھی کبھی لفظ بھاری نکل جاتا ہے کہ جس کو آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو ایسا ہی کبھی ہوتا تھا. تو اس موقع پر صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ راعنا، اے آقا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے سروں سے اوپر گزر گیا، لہذا ہماری سمجھ کا لحاظ فرما کر دوبارہ فرمائیں، رعایت کیجیے. یہ معنی استعمال کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور واعظ فرما رہے ہیں اور لوگ ہمتن گوش نہیں. اسے آج آپ حضرات کا بھی حال ہوتا ہے، اکثر و بیشتر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تقریر ہو رہی ہے، کوئی صاحب آئے تو سب دینا شروع کر دیا، ادھر سے ہٹ گیا. اب اتنی دیر میں نے کیا بول دیا پتہ ہی نہیں. اب تقریر ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے سے کیا کہا تم نے صاحب، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا. تو صحابہ کرام کو اس چیز سے روکا، واسمعوا، جب محبوب تم سے گفتگو کریں تو تمہارا دھیان محبوب کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ محبوب کو دوبارہ راعنا کہہ کے اسی بات کا اعادہ کرنا کو جو تم کہتے ہو تو یہ ہمارے محبوب پر بار گزرتا ہے.
لہذا ہم یہ پسند نہیں کریں گے اللہ. اس لیے محبوب کو مشقت میں مت ڈالو. محبوب جب خطاب کریں کلام کریں ہمت اندوش رہو تاکہ تمہیں اس لفظ کے کہنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو. اور اگر کبھی آ جائے تو اب رائنا مت کہنا بلکہ انظر نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے محبوب کے دشمن یہودی ہیں وہ اس لفظ رائنا کو گالی کے معنی میں لیتے ہیں. کیونکہ رائنا کا ایک معنی ہے رعایت کرنا، بھئی ہمارا خیال کر لیں آپ ذرا سا، اور ایک معنی ہے بکری کا چرانے والا. جو لوگ بکریوں کو چراتے ہیں ان کو ہماری زبان میں گڈریا کہتے ہیں، چرواہا. تو وہ یہودی نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ کرام حضور سے رائنا کہتے ہیں تو جب یہ یہودی صحابہ سے ملتے تو اس وقت اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کے بولتے تھے، رائنا. اس کا معنی کیا ہوا؟ اے ہمارے چرواہے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو یہ ان کی نیت کا فساد، صحابہ کرام اس سے لا علم، مگر خدا تو بندوں کے دلوں کو جانتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے محبوب کے چاہنے والوں اب اس موقع پر تم رائنا مت کہنا بلکہ انظر نہ کہنا. اس لیے کہ ہمیں یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا لفظ محبوب کے لیے استعمال کرو کہ جس کا ایک معنی برا ہو. ایک معنی جس لفظ کا برا ہو ایسے لفظ کو بھی محبوب کے لیے استعمال نہ کرو. حالانکہ اس لفظ رائنا کا ایک معنی اچھا ہے اور ایک معنی برا. کیوں؟ کہ یہودی اس کو گالی کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا ایک معنی بہت اچھا اور ایک معنی برا. اصول مل گیا، قانون دے دیا اللہ نے کہ اے میرے بندو وہ لفظ بھی استعمال نہ کرنا کہ جو لفظ جس لفظ کا ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی برا ہو محبوب کے لیے، بلکہ وہی لفظ استعمال کرو کہ جس کا معنی اچھا ہی ہو برا نہ ہو. اسی لیے دوستو فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہلکی بات بھی کہنا بھلے ہی تمہاری نیت بری نہ ہو تب بھی کفر ہے. اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کی ادنا توہین بھی کفر ہے. یعنی اگر دیکھیے عربی زبان میں نالین کہتے ہیں، ہماری اردو کے اندر جوتا کہتے ہیں، آپ کی انگلش کے اندر شو کہتے ہیں. اب سر سے پاؤں تک سب سے اعظم درجہ انسان کا سر ہے اور سب سے ادنا درجہ پاؤں. تو ادنا درجے والی چیز میں آنے والی چیز یعنی جوتا وہ بھی ادنا، اور سر کے اوپر رکھے جانے والی چیز خواہ ٹوپی ہو یا صافہ وہ بھی اعلیٰ کیونکہ سر اعلیٰ. تو اگر کسی نے سرکار کی جوتی پاک کو جوتڑیا کہہ دیا، جوتڑیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی توہین کرنا ہوتی ہے تو اس لفظ کی تصغیر لائی جاتی ہے، یعنی اس لفظ کو چھوٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر لفظ ہے رجل جس کا معنی ہے مرد. اب جو چھوٹا مرد ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے 1 فٹ 2 فٹ دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک؟ حالانکہ مرد وہ بھی، مگر بطور حقارت کے بطور توہین کے آپ اس چھوٹے شخص کو کہتے ہیں رجائی، چھوٹا نہیں چھوٹا. تو اسی طرح جوتے کی تصغیر جوتڑیا، چھوٹا. یہ تصغیر جو لائی جاتی ہے یہ بنظر توہین.
تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سرکار کی نالین پاک، سرکار کے جوتے پاک کو جتائیا کہا، وہ اسی وقت کافر ہو گیا، کیونکہ سرکار کی ادنا سے ادنا چیز اس کی توہین بھی کفر ہے۔ اسی لیے دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، ہارون رشید جو بغداد کا بادشاہ تھا، اس نے علماء کرام کی دعوت دی، دسترخوان بچھا، کھانا لگا، امام ابو یوسف وہ بھی موجود، دیگر علماء کرام وہ بھی موجود۔ کھانے کے اندر ایک ڈش آئی، کاہے کی؟ لوکی کی۔ امام ابو یوسف کے سامنے پیش کی، آپ نے لیا اور اپنے برتن میں اس کدو کو، لوکی کو جس کو آپ کدو بھی کہتے ہیں، ڈال لیا۔ یہ لوکی اور کدو سرکار کو بڑا مرغوب تھا، بڑی پسند تھا۔ جب کبھی سرکار کے سامنے لوکی آتی تو اس کے ٹکڑے کو لے کر سرکار منہ میں رکھتے اور بڑے مزے کے ساتھ کھایا کرتے۔ چنانچہ جب وہ ڈش سامنے آئی تو امام ابو یوسف کے سامنے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہا لیجئے، سرکار کی محبوب ترین چیز ہے، آپ بھی اس کو لیجئے۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں، مجھے پسند نہیں۔ اتنا کہا کہ امام ابو یوسف نے تلوار نکالی، کہا مردو، تو سرکار کی پسند کو ناپسند کر رہا ہے، تو مرتد ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا وہ فوراً توبہ کر کے پھر لوٹ آیا تو آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ اس سے غور کیجیے کہ اس شخص نے سرکار کی پسندیدہ چیز کو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ غلط، بلکہ مجھے پسند ہے۔ مطلب یہ کہ اے رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، جس چیز کو رسول اللہ نے پسند کیا بھلا ہی تمہارے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہو، مگر تم کھاؤ اس لیے کہ میرے محبوب کو پسند ہے، چاہے تمہارا دل راغب ہو چاہے ناپسند نہ کرنا۔ اس لیے کہ ناپسند کہنا گویا سرکار کے اس پسندیدہ چیز کی توہین ہے، اور وہ توہین کفر ہے۔ اندازہ لگاؤ دوست، اور ہم سوچیں۔ آؤ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، کبھی کبھی 5-10 منٹ اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ خیال نہ فرمایا کیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی آپ کا خیال ہے کہ آپ کو جانا ہوتا ہے جھوک پر، لیکن میں بھی مجبور ہو جاتا۔ دوستو، اسی چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ پورا قرآن حضور کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی آیت، کوئی سورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں سرکار کی تعریف و توصیف نہ ہو، حضور کی عظمت کا ذکر نہ ہو، سرکار کے فضل و کمال کا ذکر نہ ہو، کوئی نہیں ملے گی، پورا پورا۔ اب آج کل میں ایک مرتبہ بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم جا رہے تھے بازار میں، ان کی نظر جو زمین پر پڑی تو کیا دیکھا، ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا کاغذ کا، اٹھایا تو معلوم ہوا کہ یہ تورات شریف کا ٹکڑا ہے۔ پڑھا تو پڑھنے کے بعد ایک عجیب بات سامنے آئی کہ اس ٹکڑے میں سرکار کی تعریف تھی، حضور کی تعریف۔ اس ٹکڑے بڑے خوش ہوئے، جا رہے تھے بازار، پلٹ گئے گھر اور سیدھے پہنچے بارگاہ رسالت کے اندر۔ صدیق اکبر تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نیچے منہ کر کے اور جو لکھا تھا پڑھنا سنانے شروع کر، خوش کہ غیر کی کتاب میں ہمارے محبوب کی تعریف، غیر کی کتاب میں ہمارے آقا کی تعریف پڑھ رہے ہیں۔
کہ سرکار کے چہرے پاک پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، غصے کے آثار۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر ہمیشہ چہرے رسول سے لگی رہتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ملاحظہ کیا فوراً اشارہ کیا، ہے عمر دیکھتے نہیں ہو تم نیچے منڈی جھکا کر کے وہ پڑھتے چلے جا رہے ہو، سرکار کے چہرے پاک کو نہیں دیکھتے۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم نے سرکار کے چہرے پاک کو دیکھا اور غضب کے آثار کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب سرکار پہ غضب کے آثار ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول النبی۔ اے آقا میں اسلام سے راضی، میں خدا کی ربوبیت سے راضی، اور آپ کے ارشاد فرمایا کرتے تھے تو سرکار کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم نے جیسے ہی چہرے رسول کو دیکھا تو یہی فوراً عرض کرنے لگے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کی ربوبیت سے راضی، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے سے راضی، وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول النبی، اور اے آقا آپ کے نبی اور رسول ہونے سے راضی۔ جب یہ عرض کیا تو سرکار کا غصہ کم ہوا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا قرآن میں میری تعریف نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیتوں کے اندر میری عظمتوں کا، میرے فضل و کمال کا ذکر نہیں ہے جو تم غیر کی کتاب میں دیکھ رہے ہو؟ اور کیجئے، غیر کی کتاب میں میری عظمت کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہاری کتاب کے اندر نہیں؟ یہ کہہ کر کہ سیدنا فاروق اعظم کو منع کیا کہ غیر کی کتاب مت دیکھنا، غیر کی کتاب میں محبوب کا تذکرہ ہو تب بھی مت دیکھنا۔ آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے صاحب جا رہے ہیں، ہاں ادھر، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیروں کی کتاب دیکھنا ناجائز، غیروں کی جلسے میں جانا ناجائز، غیروں کی محفلوں میں جانا ناجائز، حرام۔ وہ ویسے ہی نہیں کہتے، اسی حدیث پاک کو دلیل بنا کے کہتے، ارے صاحب جا رہے ہیں، جو اچھی بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو بری بات ہوگی چھوڑ دیں گے، یہ کہتے ہیں نا۔ ارے صاحب پڑھ رہے ہیں، جو اچھی بات ہوگی اس کو لے لیں گے اس کتاب میں سے، جو بری بات ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے۔ ارے جناب عالی، جب آپ اتنے بڑے قابل ہیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اتنی سمجھدار ہیں آپ تو محفل میں جانے کی ضرورت کیا؟ دوستو، سیدنا فاروق اعظم کو، وہ فاروق اعظم کہ جس گلی سے گزر جائے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا، وہ فاروق اعظم کہ جب عمر کا نام لے لیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ صفات ان کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے غیر کی کتاب پڑھنے سے سیدنا عمر فاروق کو روکا۔ تو سوچو، جب غیر کی کتاب پڑھنے سے فاروق اعظم جیسی شخصیت کو روک دیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ غیر کی کتاب پڑھنے سے روکنا یہ سنت رسول ہے، اور رک جانا یہ سنت عمر ہے۔ رک جانا یہ سنت عمر۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں وہاں مت جایا کرو بھائی، وہاں مت جایا کرو، بھلے ہی نماز کا ذکر ہو، بھلے ہی قرآن کا ذکر ہو۔ کیوں کہ تم خلاف سنت عمر کر رہے ہو؟ عمر کو تو روکا تھا، وہ رک گئے تھے، تم ان کے خلاف کر رہے ہو، تو کیا تم حضرت عمر سے زیادہ قابل ہو؟ ارے تمہارے پاس تو دائیں بائیں آگے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، کب بہکا دے؟ وہاں تو یہ بہکانے کا چانس بھی نہیں تھا، مگر پھر روک دیا گیا۔ اسی لیے دوستو علماء کرام کہتے ہیں کہ غیر کی کتاب پڑھنا حرام، غیروں کی محفلوں میں جانا حرام، غیروں کی مجلسوں میں پہنچنا حرام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں۔ وآخر دعوانا، یہ میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے
کچھ باتیں گوش گزار کی تھی، جن میں سے مین بات یہی تھی، اور میں نے اسی بات کو ہیڈ لائٹ کیا تھا کہ چونکہ عام طور پر ہمارے بہت سے بزرگ، بہت سے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، اور وہ معمولی بات پر یا معمولی تکلیف پر بجائے کھڑے رہنے کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ان تمام صورتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، باوجود قدرت ہونے کے آپ نے نہ دیوار کا سہارا لیا، نہ خادم کا سہارا لیا، نہ لاٹھی کا سہارا لیا، اگرچہ لے کر کے کھڑے رہ سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھی۔ تو جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں سب کی سب واجب الاعادہ ہیں، یعنی ان تمام نمازوں کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور کیوں نہیں ہوئی؟ کہ نماز کا جو فرض تھا وہ فرض ساقط ہو گیا، اور جو چیز نماز کے اندر فرض ہوتی ہے اس کے ساقط ہو جانے سے نماز قائم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ ان مسائل کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کی اور ہماری نمازیں درست ہو سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان مسائل کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے گھر میں اپنی ماں بہنیں، اپنی بیویاں، اپنے بال بچے، ان سب کو بتایا کریں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان مسائل کو سن کر کے اور یہی خود اپنے دل میں ان کو رکھ لیں، بلکہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک چیز آپ کو معلوم ہوئی ہے اس معلوم چیز کو آگے تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صفت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے رسول کی امت، تو تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں، جو مسائل آپ یہاں سنا کریں ان کو دوسروں تک پہنچایا کریں۔ پہنچانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ خیال فرمائیں کہ چونکہ صاحب ہم عالم نہیں ہیں، ہماری بات کو کون مانے گا۔ آپ کو اس بات کا خیال نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک اچھی بات ہے جو آپ نے سنی ہے، اور اچھی بات کو دوسروں کو بتانے کے لیے اس بتانے والے کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلا تکلف آپ بتا دیجئے۔ ہاں کوئی اگر اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب یہ دے دیجئے، بھائی ہم نے علماء سے یہی سنا ہے، مزید اگر آپ کو اس کی تحقیق درکار ہے تو جائیے مسجد کے اندر، مولانا یزدانی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیجئے گا۔ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، ہم سے فون نمبر لے لیجئے گا اور ان کو فون کے ذریعے آپ اپنے اس شبہ کو دور کر لیجئے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ اپنی ان باتوں کو جو یہاں سنتے ہیں وہ دوسروں تک منتقل کریں۔ اب آئیے دوسرا فرض۔ پہلا فرض تو قرات تھا نا، دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے نماز کا قرات، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا
اور اس کے بعد جو دوسری سورت آپ پڑھتے اس کو، اس کا نام قرات ہے۔ اب یہاں میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نماز میں سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت آپ پڑھتے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سورتوں کو مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ مخارج کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ منہ کی جس جگہ سے نکلتا ہے اس لفظ کو اسی جگہ سے نکالیں، تاکہ ہر لفظ کا مخرج، ہر لفظ کے ادا کرنے میں ہر لفظ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ جیسے بہت سے لوگ ہمارے سورہ فاتحہ بیچارے پڑھتے ہیں اور ایسے الفاظ اس کے اندر آ جاتے اور ہیں کہ جن کا بیچارے وہ تلفظ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے، جس طرح آپ کی انگلش کے اندر الفابیٹ اے سے لے کے زی تک ہے، اسی طرح اردو کے اندر، اسی طرح عربی کے اندر الف سے لے کر یا تک جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ان حروف تہجی کے اندر ایک لفظ ہے زال اور ایک لفظ ہے زے، ایسے ہی ایک لفظ ہے زوئے اور ایک لفظ ہے باد۔ یہ قریب المخرج ہے۔ زال اور زے، ان کی جو نکلنے کی جگہ ہے وہ بہت ہی قریب ہے، یعنی اگر آپ نے ان الفاظ کی ادائیگی کے وقت اس کا لحاظ نہ کیا تو زال زے ہو جاتی ہے، زے رال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ضاد اور ظا، یہ دونوں قریب المخرج ہیں، ان کے بھی نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے مگر ذرا سا فرق ہے۔ تو اگر اس کی ادائیگی کے وقت آپ نے لحاظ نہ کیا تو زوئے کی جگہ ضاد آپ پڑھ دیں گے، ضاد کی جگہ ظا آپ پڑھ دیں گے۔ اس سے فساد کیا ہوگا؟ اس سے فساد یہ ہوگا کہ معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدلے تو نماز گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ یا دوسری سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ پر لازم و ضروری ہے کہ کسی عالم دین سے اس کا تلفظ صحیح کرا لیں، تاکہ آپ کی پڑھی جانے والی نماز وہ نماز ہو جائے۔ ورنہ آپ کے نزدیک تو وہ نماز ہے، لیکن شریعت آپ کی اس نماز کو نماز نہیں کہتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرات کے لیے ضروری ہے کہ آپ مخرج کو صحیح کریں، الفاظ کو صحیح ادا کریں۔ بہت سے لوگ بیچارے نماز پڑھا دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کا تلفظ تک صحیح نہیں ہے، اور فساد معنی کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑھے جانے والی نماز نہیں ہوتی بلکہ واجب الادا ہے۔ ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھانے سے پہلے اپنے قرآن کریم کو صحیح کر لے، اس کے مخارج کو صحیح کر لے، تاکہ اس کی نماز بھی ہو اور جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی ہو جائے۔ تفصیل میں اس میں اور زیادہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ انشاءاللہ کبھی اور موقع پر اس کی میں تفصیل کروں گا۔ آگے دوسری بات یہ ہے کہ قرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں قرات کی مقدار یعنی کتنی زور سے پڑھنا،
یہ ضروری ہے۔ تو قرات کی دو قسم ہیں، ایک قرات جہری اور ایک قرات سری۔ جہری کا مطلب یہ کہ جیسے مغرب، عشاء، فجر اور جمعے میں امام صاحب زور سے پڑھتے، تو ان کے اس زور سے پڑھنے کو قرات جہری کہا جاتا ہے۔ اور ظہر، عصر، ان دو نمازوں کے اندر جو آپ امام صاحب پڑھتے ہیں وہ اتنے آہستہ پڑھتے ہیں، تو ان کے اس آہستہ پڑھنے کو قرات سری کہا جاتا ہے، یعنی آہستہ پڑھنا۔ تو چاہے آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں اور چاہے آپ تنہا پڑھیں، سوال یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنی زور سے آپ پڑھیں۔ تو دیکھیے، حکم تو یہی ہے کہ وہ نمازیں کہ جن میں زور سے امام صاحب پڑھتے ہیں، اگر وہ نماز آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ آپ بھی ان نمازوں میں قرات زور سے کریں، لیکن اگر زور سے نہیں کر سکتے تو پھر آہستہ کریں۔ اب آہستہ کی مقدار کیا ہے، اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں اور اس غفلت کی وجہ سے لوگوں کی نماز منعقد ہی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد کے لیے تحریر، یعنی زبان سے آپ نے اللہ اکبر کے کلمات تو ادا کیے، لیکن آواز اتنی کم تھی کہ اس آواز کو آپ خود ہی نہیں سن سکے۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے اللہ اکبر دل میں کہنے کا اور نیت ڈالی۔ تو یاد رکھیے، اگر اتنے آہستہ آپ نے اللہ اکبر کہا یا سورہ فاتحہ پڑھی یا اس کے بعد دوسری سورت پڑھی، کہ اس پڑھنے کو آپ خود ہی نہیں سن پا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اکبر یا سورہ فاتحہ یا اس کے بعد پڑھے جانے والی سورت اتنی زور سے ہو کہ کم سے کم آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں۔ جیسے اب یہ آواز اتنی ہوئی کہ آپ نے خود بھی سن لی، اور اگر آپ کے برابر میں کوئی شخص ہے وہ کان دھرے تو وہ بھی سن لے گا، لیکن اتنی آہستہ، دیکھیے آواز نکلی ہی نہیں، دل نے کہہ دیا اللہ اکبر، تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے پڑھے جانے والی نماز واجب الادا ہے، کیونکہ قرات کی مقدار یہ ہے کہ اتنی زور سے آپ پڑھیں کہ آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں۔ ہاں، اگر اتنا شور و شغف ہے کہ آپ پڑھ تو رہے اور اتنی ہی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو خود سن سکتے، مگر چونکہ شور شغف ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ اپنی آواز کو نہیں سن پا رہے، تو یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر شور و شغف نہیں، تنہائی تنہائی ہے، کوئی ہلہ، کوئی گلہ، کوئی شور، کوئی شغف نہیں، اور پھر آپ نے اتنی آہستہ قرات پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی یا اس کے بعد ضم سورہ کیا کہ آپ نے اپنی آواز کو خود نہیں سنا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ اپنے پڑھنے کو خود سن سکیں۔ اب یہیں سے ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ چونکہ اتنی زور سے کہنا کہ آدمی خود سن سکے تب تو نماز ہوگی، اور اگر اتنی زور سے نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی طلاق دینے والے نے
اپنی بیوی کو طلاق دی اور اتنی آہستہ الفاظ ادا کیے کہ ان الفاظ کو وہ خود نہیں سن سکا تو طلاق منعقد نہیں ہوگی۔ طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ طلاق دینے والا اتنی زور سے ان کلمات کو ادا کرے کہ اس کی آواز کو وہ خود سن سکے، تب طلاق منعقد ہوگی۔ اسی طرح قربانی آ رہی ہے اور آپ لوگ الحمدللہ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوگ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، سلاٹر ہاؤس جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ کیا کہہ کے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں، واقف ہی نہیں کہ جب وہ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو اتنی آہستہ بسم اللہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز خود نہیں سن پاتی، یعنی وہ ذبح کرنے والا ان کلمات کو جو ادا کر رہا ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر، یہ اتنے آہستہ دل میں کہتا ہے اور چھری پھیر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس سے ذبیحہ نہیں ہوگا، وہ حرام ہی ناجائز ہے، اس کا گوشت کھانا ناجائز، اور قربانی کے جانور پر اگر آپ نے ایسا کیا تو قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ذبح کرنے والا شخص جب جانور کے حلقوم پر چھری چلائے تو چھری چلاتے وقت اتنی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے کہ وہ اپنی آواز کو خود سن سکے۔ اگر دل ہی دل میں اس نے اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کیا تو وہ جانور بیکار ہو جاتا ہے، نہ قربانی ہوتی ہے، نہ اس کا گوشت اس لائق ہے کہ آپ کھا سکیں، وہ حرام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر ہم آپ توجہ نہیں دیتے، اور توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ علم دین حاصل نہیں کیا، اور بدنصیبی یہ ہے کہ اگر علماء کرام بتاتے ہیں تو ان مسائل کو ہم اور آپ ذہن میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں برباد ہوتی ہیں، ہماری قربانیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آنے والی قربانی کے اندر آپ جائیں، چاہے آپ خود ذبح کریں یا کسی اور سے ذبح کرائیں، کسی دوسرے بھائی سے، اس کو تاکید کر دیجئے گا کہ بھائی جب چھری چلانا تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنی زور سے کہنا کہ اپنی آواز کو آپ خود سن سکیں، اور ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی آپ کی آواز کو سنیں، تاکہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس جانور کو ذبح کرے تاکہ آپ کی قربانیاں درست ہوں اور اس کا گوشت آپ کے حق میں حلال رہے، ورنہ حرام ہی رہے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ گوشت حرام اس لیے ہو جاتا ہے کہ کوئی کافر ذبح کرنے، نہیں، مسلمان کے ذبح کرنے پر بھی حرام ہے۔ کیوں کہ جو شریعت نے جو اصول مقرر کیا ہے، اگر اس اصول کے خلاف چاہے مسلمان بھی کرے گا تب بھی وہ چیز، وہ جانور شریعت کے نزدیک ذبح نہیں، شریعت کے نزدیک حلال نہیں بلکہ حرام ہی رہتا ہے۔ اب آپ آخری بات اور عرض کر دوں، دیکھیے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل، ہر نماز میں قرات کم سے کم ایک آیت کہ جس میں 26 حرف ہوں، کم سے کم اتنی بڑی اگر آیت آپ نے پڑھی ہے تو گویا وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ زیادہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ چنانچہ جیسے مثال کے طور پر مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ، یہ آیت، اس میں 26 سے زیادہ الفاظ ہیں، اتنا ہی پڑھ لیا
فرض ادا ہو گیا، آپ چلے جائیے رکوع کے اندر۔ زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ پڑھنا وہ سنت ہے، آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن کم سے کم فرض کی ادائیگی کے لیے، تاکہ جو قرات نماز کے اندر فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ جو 26 لفظ پر مشتمل، تاکہ آپ کا وہ فرض ادا ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھیے کہ تنہا آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ اور ضم سورہ یہ دونوں کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور نہ ضم سورہ کریں، یعنی کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام یہ کام کر رہا ہے اس کا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ آپ ہی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کا ضم سورہ کرنا یہ آپ ہی کا ضم سورہ کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں جب مدعی کے ساتھ گواہ بھی ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو عدالت کا جو ادب اور احترام، جو اصول، جو ضابطے، جو قانون ہیں وہ سب کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا داخل ہو تو کس طرح داخل ہو، تو مدعی بھی اور اس کے ساتھ گواہ، ان سب کو اس انداز کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ جائیں عدالت میں جج کے سامنے تو پھٹے پرانے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے ان کپڑوں سے آپ کی شرافت کا اظہار ہو۔ اسی طرح وہاں جا کر آپ جب بیٹھیں تو زمین پر نہیں بیٹھنا، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں کرسی پر آپ بیٹھیے، یہ آداب میں سے۔ وہاں بیٹھ کر چبڑ چبڑ نہیں کرنا، خاموش بیٹھے رہنا، یہ آداب میں سے ہے۔ وہاں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پینا اگر سگریٹ آپ پیتے ہیں، کیونکہ یہ ادب میں سے ہے وہاں کا۔ اسی طرح جب جج آئے کرسی عدالت پر بیٹھنے کے لیے تو سب کھڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ آداب ہے نا۔ مقدمہ شروع ہوا تو آئے ہوئے سب ہیں 10، مگر بولنے کا حق ایک ہی کو ہے، سب نہیں بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سبوں نے اپنا نمائندہ وکیل صاحب کو بنا دیا۔ وکیل جرے کر رہا، وکیل بحثی سے مخاطب ہے، ان سے مخاطب بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سبوں نے اپنا نمائندہ اس وکیل کو بنا دیا ہے۔ اب اس کا بحث کرنا انہی کا بحث کرنا ہے، اس کا بولنا انہی کا بولنا ہے، اس کا جیتنا انہی کا جیتنا ہے، اس کی ہار انہی کی ہار، یہی تو ہوتا ہے۔ تو دوستو یہی معاملہ یہاں پر کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث چونکہ ایک سمندر ہے، آپ نے اس میں ڈبکی لگا کر اس کی تہ تک پہنچ کر کے مسائل کا استخراج کیا ہے، مسائل کا استنباط کیا ہے، مسائل کو نکالا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مسلک ہے، جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، کہ بھائی جب جماعت ہو رہی ہو تو چونکہ مقتدی امام کے تابع، جب وہ تابع ہے تو مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، مقتدی امام کے پیچھے کوئی سورت نہیں پڑھے گا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ
جتنے ارکان وہ کرے گا مقتدی بھی کرے گا، کیونکہ یہ مسجد خدا کی بارگاہ ہے۔ تو ان دو کاموں کے علاوہ جتنے بھی آداب ہیں، تو جس طرح وہ امام ان آداب کو بجا لائے گا، اسی طرح مقتدی پر بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ ان آداب کو بجا لائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے سبحانک اللہم، وہ بھی پڑھتا، آپ بھی پڑھتے، تسبیحات آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے، سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر، قاعدہ اخیرہ کے اندر التحیات وہ بھی پڑھ رہا، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، درود پاک وہ بھی پڑھ رہا، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سلام وہ بھی پھیر رہا، سلام آپ بھی پھیر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا؟ اس نماز کے آداب۔ تو صرف دو چیز کہ قرات آپ کو نہیں کرنا، سورہ فاتحہ اس کے پیچھے نہیں۔ اب اس سلسلے میں امام اعظم کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو اس کو، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حکم عام ہے، چاہے نماز میں ہو تب بھی یہ حکم، اور چاہے خارج نماز ہو تب بھی یہ حکم۔ آپ کہو کہ نماز میں تو یہ حکم سمجھ میں آتا ہے، خارج نماز کا تو وہ بھی ہے۔ آپ قرآن خوانی کرواتے ہو نا، بہت سے مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ 10-15 بیٹھے ہوئے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں بآواز بلند، میں بھی پڑھ رہا ہوں زور سے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سپارہ پڑھ رہے ہیں، یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ کیونکہ جب میں پڑھوں تو جو برابر میں آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ پر لازم تھا کہ آپ خاموش ہو کے میرا سنیں، اور آپ پڑھ رہے تھے تو مجھ پر لازم تھا کہ میں خاموش ہوں کہ آپ کو سنوں۔ اور یہاں حال کیا کہ 10 کے 10 زور سے پڑھ رہے ہیں، تو نہ وہ اس کی سننا نہ اس کی سننا، تو اس کا نہ سننا اور اس کا نہ سننا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا جب قرآن پڑھا جائے سن، تو جب سبھی کہنا میں پڑھ رہے ہیں تو سنے کون؟ تو قرآن کی اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خارج نماز جب آپ قرآن کریم پڑھیں، یا بہت سے ہمارے بھائی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت وغیرہ پڑھتے ہیں، اور گھر کے اندر بال بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں کہ ابا قرآن پڑھ رہے ہیں، جب وہ قرآن سے فارغ ہو جائیں تب چائے لے کے جائیں، آواز آ رہی، ان کے اوپر فرض ہے کہ جب تک باپ قرآن پڑھ رہا ہے اور زور سے پڑھ رہا ہے اور اس قرآن کی آواز آپ کے کانوں کے اندر آ رہی ہے، آپ خاموشی سے سنیں، نہ چائے بنائے، نہ ناشتہ بنائے، نہ باتیں کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سب کام چل رہا ہے، لیکن کیوں ایسا ہو رہا کہ مسائل جانتے نہیں، غفلت کیوں کہ ہم نے دین کے مسائل کو ہلکا سمجھا، اس کو جاننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور دنیاوی علم اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اسی کی ہم بچوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ میں خدا نہ خواستہ اس تعلیم کا ممکن نہیں ہوں، نہیں میرے دوستو، جہاں آپ دنیاوی تعلیم دیتے ہو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ دین کی تعلیم بھی دو، کیونکہ اگر دین ہے تو اسلام ہے، اگر دین ہی نہیں جانتا تو کائے کا مسلمان ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ضروریات دین، اور یہ ضروریات دین ہے
کہ اتنا سکھانا، اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ مسلمان رہ سکے. ہر مرد، ہر عورت پر اتنا دین سیکھنا فرض ہے، اور یہ فرض ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. مختصر یہ کہ چونکہ ہمارے امام اعظم کا یہ موقف کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، ضم سورہ نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک جماعت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ گئی جو اس کے مخالف تھے، اور آ کر کے کہا ہے امام آپ کا جو موقف ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ ضم سورہ کرے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور ضم سورہ بھی کرے. لہذا اس سلسلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب میں ٹھیک، میں تیار، مگر ایک بات بتاؤ، یہ جو تم 10 کے 10 آئے ہو، کیا سب کے سب ڈیبیٹ کرو گے مجھ سے کہ نہیں تھا؟ ہم میں سے ایک، ہم 9 ان 10 میں سے ایک کو چن لیں گے اور وہی آپ سے گفتگو کرے گا. ہم خاموش بیٹھے رہے. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک، تو وہ ایک آپ کا نمائندہ مجھ سے مناظرہ کرے گا، گفتگو کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ گفتگو کرے گا تو آپ سب کے سب خاموش بیٹھے رہیں گے، آپ نہیں بولیں گے، بیچ میں ڈسٹرب نہیں کریں گے. جب ہم دونوں کی گفتگو شروع ہو تو آپ میں سے کوئی نہیں بولے گا. کہا نہیں بولے گا. کہا ایک بات اور بتاؤ، آپ کے اس نمائندے کا مجھ سے ڈیبیٹ کرنا، یہ آپ ہی کا ڈیبیٹ کرنا تو ہے. کہا صاحب بالکل، یہ ہمارا نمائندہ جو ڈیبیٹ کرے گا تو گویا وہ ہم ہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ بتاؤ کہ اس کی ہار تمہاری ہار ہوگی اور اس کی جیت تمہاری جیت. ہم بالکل صاحب، کیونکہ ہمارا نمائندہ ہے. یہ اگر ہارا تو گویا ہم ہارے، اور یہ اگر جیتا تو ہم جیتے. کہا بس مناظرہ ختم، میں جیت گیا تم ہار گئے. کہا صاحب وہ کیسے؟ کہا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ جس مسجد کے اندر تم جاتے ہو وہ خدا کی بارگاہ ہے، اور جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ امام ان تمام مقتدیوں کا نمائندہ ہے. ان تمام مقتدیوں نے اس امام کو اپنا نمائندہ بنا کر کے پیش کیا ہے، تو اس کا سورہ فاتحہ پڑھنا وہ تمہارا ہی تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کا ضم سورہ کرنا وہ تمہارا ہی ضم سورہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب وہ بول رہا ہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں ہم کلام ہے، تو اس کا ہم کلام ہونا وہ تمہارا ہی ہم کلام ہے. تو جب تمہارا ہی ہم کلام ہے تو بیچ میں تم کائے کو بول رہے ہو؟ دوستو، امام اعظم کا اس جواب کو سن کر سب کے سب ساکت ہو گئے، اور میرے امام نے ایک ایسا جواب دے دیا کہ ان سب کو لاجواب کر دیا. انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی آئندہ جمعے کے اندر امام اعظم کے تعلق سے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.